بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 اپریل 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرونا سے مقابلے کے لیے $50 کروڑ کی امداد۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب نے G20 کی قیادت کرتے ہوئے عالمی اداروں کے لیے $500 ملین کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے یہ امداد عالمی ادارہ صحت کی اپیل کے جواب میں دی گئی۔ سعودی عرب عالمی پیمانے پر پھیل جانے والی کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ عالمی اداروں کو مالی امداد فراہم کرنے سے اس وبا کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب کی جانب سے دی جانے والی $50 کروڑ کی اس امداد میں $15 کروڑ کرونا وائرس کی مناسب روک تھام کے لیے جدید آلات کی تیاری کے لیے دیے جائیں گے، جبکہ $15 کروڑ کی امداد سے اس بیماری کے سد باب کے لیے ویکسین کی تیاری میں مدد حاصل کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے متاثرین کی بحالی اور علاقائی اور عالمی تنظیموں کی بہبود کے لیے $20 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی معاشی طاقتوں سے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی بحالی کے لیے $8 ارب کا امدادی پیکج بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ متاثرہ ممالک اس وائرس کے باعث ہونے والے نقصان سے باہر آنے کی کوشش کر سکیں۔ واضح رہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے G20 کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کرونا وائرس کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی اداروں کو بھرپور طریقے سے مالی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل۔ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ یہ بات 100 برس سے زیادہ عرصے سے حجر اسود کی صفائی کا اعزاز رکھنے والے بدر الصائغ الجواہرجی خاندان ایک بزرگ نے بتائی۔ یاد رہے کہ حجر اسود کی صفائی سال میں 3 سے 4 بار کی جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ وضاحت سوشل میڈیا پر حجر اسود سے متعلق ویڈیو کلپ جاری ہونے کے بعد سوالات کے تناظر میں دی گئی۔ الجواہرجی خاندان کے بزرگ فیصل بن محمد محمود بدر نے بتایا کہ حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کیا گیا تھا۔ اس سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تھی۔ فیصل بدر نے مزید کہا کہ ہمارے خاندان کو حجر اسود کی صفائی کا اعزاز 100 برس سے حاصل ہے۔ حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں ترتیب وار رکھا جاتا ہے، پھر حجر اسود کو اعلیٰ درجے کے عود سے معطر کیا جاتا ہے۔ فیصل بدر نے بتایا کہ ہمارا خاندان سال میں 3 سے 4 بار میزاب رحمت خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کی اصلاح و مرمت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حجر اسود سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ عمرہ، حج اور زیارت پر آنے والے لاکھوں لوگ حجر اسود کو چھونے اور اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر کو یہ معلوم نہیں کہ حجر اسود کی صفائی، مرمت اور اسے معطر کرنے کا کام مقررہ نظام الاوقات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز شیخ محمود بدر کے خاندان والوں کو حاصل ہے۔ برطرفی اور تنخواہ میں کٹوتی، قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کرونا بحران نے نجی اداروں اور ملازمین کو بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے اور ان کی ملازمتوں کے حوالے سے طرح طرح کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ المدینہ اخبار کے مطابق ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آجر کرونا کے بہانے اجیر کو برطرفی کا انتباہ دے سکتا ہے؟ سعودی عرب کے ماہرین قوانین محنت نے ایک جائزہ تیار کیا جس میں اس سوال کا جواب بھی دیا گیا۔ جائزہ نگاروں کو کہنا ہے کہ کرونا کے بہانے اجیروں کو برطرفی کی دھمکی نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کرونا کے بہانے ملازم کی تنخواہ کم کی جا سکتی ہے۔ یہ جائزہ سعودی خاتون وکیل مزون بنت عبداللہ الاسیری اور معروف وکیل یاسین خیاط نے اپنی لا فرم کے تحت تیار کیا ہے۔
कानूनी जायजे में बताया गया कि सऊदी अरब में मुलाजमत के माहदे ख़त्म करने के लिए 7 तरीके हैं। मज़ून अल असीरी के मुताबिक आजर अपने इदारे के मफाद की खातिर मुलाजम से ड्यूटी ले सकता है। कानूनी मेहनत की दफ़ा 116 में वाज़े किया गया कि कारकुन आजर की मंजूरी से बिला तनख्वाह छुट्टी ले सकता है। फ्रीकैन को बिला तनख्वाह छुट्टी का दौरानिया मुतय्यन करना होगा। 20 दिन से ज़्यादा की छुट्टी के दौरान मुलाजमत का माहदा मुअत्तल रहेगा। आजर अपने अजीर के साथ सालाना छुट्टी कबल अज़ वक़्त देने का मामला कर सकता है, इसका इसे हक़ है। मज़ून अल असीरी ने यह भी बताया कि कानून मेहनत की दफ़ा 117 में बीमारी की छुट्टी की तफसीलात दी गई हैं। इसके तहत अजीर बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके बीमारी की छुट्टी ले सकता है। इब्तदाई 30 दिन के दौरान इसे मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी। मज़ून अल असीरी ने यह भी बताया कि आजर कोरोना वायरस की वजह से ड्यूटी पर आने वाले मुलाजम की तनख्वाह नहीं काट सकता। अलबत्ता इन दिनों दफ्तर आमदोरफ्त मुअत्तल होने की वजह से ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जा सकता है, बशर्ते कि इस हवाले से मुलाजमत के माहदे में कोई बंदिश ना हो। मज़ून अल असीरी ने बताया कि मुलाजमत का माहदा ख़त्म करने के लिए 7 तरीके मुकर्रर किए गए हैं। फ्रीकैन बाखुशी मुलाजमत का माहदा ख़त्म करना चाहते हों तो उसके लिए अजीर की तहरीरी मंजूरी ज़रूरी होगी। जहाँ तक मुलाजमत के ऐसे माहदों का तल्लक है जिसकी मियाद मुतय्यन ना हो, इस किस्म की मुलाजमत का माहदा ख़त्म करने की कई शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुलाजमत का माहदा जायज़ कानूनी वजह के तहत ख़त्म किया जा रहा हो। मुलाजमत ख़त्म करने का ख्वाहिशमंद फरीक 60 दिन का नोटिस जारी करेगा, बशर्ते कि अजीर का मेहनताना माहाना हो और 30 दिन से कम का ना हो। कानून मेहनत में रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचने पर मुलाजमत का माहदा ख़त्म करने की इजाज़त दी गई है। मज़ून अल असीरी का कहना था कि कानून मेहनत में मुलाजमत का माहदा ख़त्म करने के लिए एक ताबीर आसमानी मजबूरी इस्तेमाल की गई। बाज़ आजर कोरोना वायरस को इस किस्म की मजबूरी करार दे रहे हैं क्योंकि कानून मेहनत में इस मजबूरी की कोई वाज़ेह तशरीह नहीं और ना ही इसकी कोई मिसाल दी गई है। अगर आजर अपने मुलाजमीन के माहदे ख़त्म करना चाहता है तो इसे गैर मामूली मुआवजे देना पड़ेंगे। अदालत कोरोना वायरस को कोई ऐसी मजबूरी करार देने से इनकार कर चुकी है जिसके तहत आजर अजीर को बरतरफ कर सकता हो। मज़ून अल असीरी ने मुलाजमत का माहदा ख़त्म करने की 6ठी सूरत के हवाले से बताया कि अगर इदारा बंद किया जा रहा हो या इसकी सरगर्मियां ख़त्म की जा रही हों तो ऐसी सूरत में भी मुलाजमत के माहदे ख़त्म किए जा सकते हैं। आजर आजमाइशी मरहले के दौरान मुलाजमत का माहदा ख़त्म कर सकता है। कानून मेहनत ने इसकी इजाज़त दी है। आजमाइशी मरहले की मियाद 90 दिन की है। गैर मुल्की कारकुनान के दर्जनों रहायशी मराकज़ पर छापे। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की स्पेशल टीमों ने रियाज में गैर मुल्की कारकुनान के दफातर और रहायशी मराकज़ पर अचानक छापे मारे। ये पता लगाया गया है कि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए दफातर और रहायशी मराकज़ में पाबंदी की जा रही है या नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक छापा मुहिम में सेहत, तजारत, बल्दियात, दही अमूर, सनत व मादनियात की वजारतों और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। दफातर और रहायशी मराकज़ पर छापे सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के अलावा अल खुरज, अल अफलाज, वादी अल दवासिर, अल जुल्फ़ी, अल गौत, अल मजमा, शुक्रा, अल मज़ाहमिया, अल दवादमी, अल सलील, अफ़ीफ़, अल कविया, होता, बनी तमीम और सदीर मारे गए। रियाज रीजन में वजारत अफरादी क़ुव्वत के मतहत तफ्तीशी इदारे के डायरेक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि गैर मुल्की कारकुनान के 35,940 से ज़्यादा रहायशी मराकज़ पर छापे मारे गए। अल मतीरी ने बताया कि गैर मुल्की कारकुनान के दफातर और रहायशी मराकज़ पर छापा मुहिम का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा ताकि कंपनियों इदारों के मालकान से कारकुनान की रहायश के लिए मुकर्रर हिफाजती ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। रियाज रीजन में फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर यूसुफ अल सयाली ने तवज्जो दिलाई कि मुश्तरका छापे की एक जामिया मंसूबे के तहत हिकमत अमली तय की गई है।
ریاض کے تمام محلوں، کمشنریوں اور تحصیلوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب تراویح اور عید کی نماز گھر پر ادا کی جائے گی۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کی وبا جاری رہنے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کے طور پر رمضان کے دوران تراویح اور عید کی نماز گھروں پر ادا کی جائیں۔ عرب نیوز کے مطابق جمعے کو انہوں نے اپنے ایک بیان میں مزید کہا کہ عید کی نماز خطبے کے بغیر گھروں پر ادا کی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے کرونا وائرس کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں رمضان سے متعلق سوالات مفتی اعلیٰ کو پیش کیے تھے۔ مفتی اعلیٰ نے تراویح سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ نئے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس سال مساجد میں تراویح مشکل ہوگی، لہٰذا سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رمضان میں تراویح گھروں میں ادا کریں۔ رمضان میں تراویح سنت ہے، فرض نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تراویح گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ مفتی اعلیٰ نے عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر کرونا بحران جاری رہا اور عید گاہوں یا مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہوا تو ایسی صورت میں سب لوگ خطبہ عید کے بغیر ہی گھروں میں نماز عید ادا کریں۔ اس سے متعلق پہلے ہی دارالافتاء فتویٰ جاری کر چکا ہے۔ مفتی اعلیٰ نے صدقہ فطر سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس شہر میں جس وقت عید الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں جمعے کو کرونا وائرس کے 762 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 7142 ہو گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان نے جمعے کو ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کرونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1049 ہے، جبکہ 4 مزید اموات کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مکہ میں کرونا کے سب سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے، جن کی تعداد 325 ہے، جبکہ مدینہ میں 197، جدہ میں 142 اور ریاض میں 24 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ G20 ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ G20 کے وزرائے خزانہ نے عالمی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک گروپ اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے ضرورت مند ممالک کی مدد سے متعلق اہم اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ G20 کی سربراہی اس سال سعودی عرب کے پاس ہے۔ G20 میں شامل ممالک کے وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنرز نے دوسرے آن لائن اجلاس کے اختتام پر بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے $750 ارب کا جامع پیکج تیار کیا گیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق G20 کے وزرائے خزانہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مشترکہ ترجیح نئے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنا اور اس کے سماجی، اقتصادی اور صحت پر نقصانات پر قابو پانا ہے۔ انسانی جانوں کی سلامتی کے لیے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کے لیے پرعزم ہیں۔ وزرائے خزانہ نے بتایا کہ نئے کرونا وائرس کی وبا اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ملکی اور عالمی علاقائی سطحوں پر فوری اور ہنگامی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ مالیاتی اور کرنسی استحکام پیدا کرنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترقی پذیر اور کم آمدنی والے ممالک کو ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کو مضبوط کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔